آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ٹائم پہ الیکشنز کے بعد بلا لیا جاتا تو پھر بھی بچا جا سکتا تھا؟ جی میں صرف یہ بات اس لیے کہتا ہوں، دیکھیے میں اب اس فنڈامنٹل کویسچن کے اوپر جاتا ہوں پاکستان بننے کے بعد کے. دنیا میں کوئی فیڈریشن نہ اس سے پہلے نان اسٹیٹ کے وقت نہ اس کے بعد اس شیپ کی نہیں تھی. جیوگرافیکلی کیا ہے؟ جیوگرافیکلی نہیں، جیوگرافیکلی اینڈ ڈیموگرافیکلی. اگر ایسٹ پاکستان ہوائی جتنا چھوٹا ہوتا اور اس کے تھوڑے سے لوگ ہوتے تو یس اس کو ہمیشہ سینٹر کی ضرورت ہوتی اور وہ آپ ان کو کر دیتے. پاپولیشن بڑھی، تین طرف سے انڈیا، ایک طرف آپ یعنی آپ پاکستان کی کوئی سرحد آپ سے نہیں مل رہی، جی درمیان میں بے آف بنگال ہے. جی درمیان میں بے آف بنگال ہے. اس کے باوجود آپ نے جب تک آپ آئینی راستوں پہ چلتے رہے یو ور ٹوگیدر، بٹ ونس یو لیفٹ them. So in the beginning had Jinnah lived or had the founders of Pakistan lived, they should have opted for a very loose federation with East Pakistan. This was in line with the original Lahore resolution, which we call the Magna Carta of Pakistan. But here is a contradiction amongst us. We call the Lahore resolution the Magna Carta, but when it came to the rights of East Pakistan, we amended the Lahore resolution to impose ourselves on them. So yes, it should have been this, we should have been united, but they should have had a greater share of the export earnings. They should have had greater economic control, and there should have been adequate autonomy. And this could have been done by any statesman, because there was no such geographical demographic example of the wings being this apart, this wing being smaller and having larger population, and you are creating a strong federation with all rights in the center in Islamabad اور کراچی. صحیح. عمران، کیا ابھی آپ کی باتوں سے ایک کویسچن ضمنی سا میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ اسی طرح کی مجیب آزادی مانگی جیسے کہ پاکستان نے 1946 کے الیکشنز کے بعد پاکستان یا انڈیا جس طرح کی اٹانومی کی بات کر رہے تھے اور پھر چلتے چلتے وہ اس طرح پہنچ گئی، تو کیا یہ بھی سیم وہی پیٹرن تھا؟ جی اس میں پیرللز ہیں. اس میں پیرللز یہ ہیں کہ اس دفعہ جو ویسٹ پاکستانی اسٹیٹ تھی اس نے ایک انسینسٹیو اور ظالم کانگریشنل لیڈرشپ، جس کو نہرو اور پٹیل اور گاندھی جی کو میں نے بلیم کرتا، وہ لیڈ کر رہے تھے. اس نے وہ ایڈیکویٹ رائٹس جو وہ مانگتے رہے جناح کو نہیں دیے، اینڈ ایونچولی اٹ لیڈ ٹو این الیکٹرل وکٹری. اور ادھر بھی وی ور دا کلپریٹ. لیکن اس کیس میں یہ تھا وی ور اے اسٹیٹ اینڈ تھنگس کوڈ ہیو بین سیوڈ ان دی اینڈ. جو آپ نے پہلے نہیں دیا وہ فائنلی آپ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں دے دیتے. And contrary to what people might say, it's my firm belief that a loose confederal Pakistan would have remained intact. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کا پروف میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ہاں شیور. یہ جو پچھلا ایشیا کپ ہوا ہے، talking about the people of Bangladesh now, not about this. اس سے پہلے ہاکی کے میچز ہوئے ہیں. Except when Bangladesh is playing Pakistan, the crowds in Dhaka, in Chittagong, everywhere, they shout in joy with Pakistan Zindabad. صحیح. After all the atrocities of history before us. So again, had you negotiated at the current time, had you been in front of history between 1969 and 1971, you could have saved United Pakistan. صحیح.